میں منسلک ہوا سرکار سیدنا ریاض احمد گور شاہی صاحب سے، اور 82 سے آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم نے روحانی تعلیمات ان سے لی، ان کی صحبت اختیار کی، اور ان کی صحبت سے یہ چیزیں ہمیں عطا ہوئیں۔ دیکھیں ساتھیوں، سب سے بڑی جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک چیز پہلے سمجھ لیں کہ انسان جب دنیا میں پیدا ہوا، دنیا میں آیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی طویل حدیث ہے، اس کی میں آپ کو کچھ حصہ اس کا بتانا چاہوں گا۔ وہ اس لیے کہ وہ سب ہم سے متعلق ہے، یعنی کہ جب ایک موقع پہ اصحاب اکرام ایک جہاز سے واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جہاد اکبر سے واپس آ گئے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابیوں، اس کا یہ خلاصہ ہے حدیث کا کہ اے میرے صحابیوں، تم جہاد اکبر سے نہیں، تم جہاد اصغر سے واپس آئے ہو، اور اب تمہیں جہاد اکبر کی طرف لوٹنا ہے۔ تو صحابی بڑے پریشان ہوئے، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑا کیا جہاد ہوگا جس میں ہماری جانیں چلی جاتی ہیں اور جس میں ہمارے اصحاب شہید ہو جاتے ہیں؟ تو یہ اصغر ہے، تو اکبر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جہاد اکبر وہ ہے جو تم اپنی نفسوں سے جہاد کرو گے، یعنی جو جہاد تم اپنی نفسوں سے کرو گے، جو جہاد تم نفس خناس اور شیاطین سے کرو گے، وہ جہاد اکبر ہے، اور یہ جو تلواروں کا جہاد ہے یہ جہاد اصغر ہے۔ تو اب مجھے ایک بات بتائیں کہ جو آدمی جہاد اکبر میں مشغول ہو جائے گا، اپنی نفسوں سے جہاد شروع کر دے گا، اپنی نفس کا، اپنی روح کا، اپنے قلب کا، اپنے تمام لطائفوں کا مواخذہ کرے گا اور ان کو اللہ کے ذکر میں لگائے گا، اور اپنے آپ کو نفس خناس اور شیطان سے جو ہے وہ دور رکھنے کی کوشش کرے گا اور اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے ذکر و اذکار کرے گا۔ آپ خود بتائیں، جب وہ جہاد اکبر کرے گا، اور جب اگر اس کا ایک لطیفہ بھی سرکار فرماتے ہیں جاری و ساری ہو گیا اور اللہ کا ذکر اس کے اندر شروع ہو گیا، اب اگر وہ مرتا ہے، اس کو موت آتی ہے، تو وہ شہید اکبر کہلائے گا، شہید اکبر کہلائے گا۔ اس لیے کہ دیکھو دوستوں، تلواروں کا جہاد تو ایک ہی دفعہ ہوتا ہے نا، ایک ہی دفعہ آدمی جاتا ہے، لڑتا ہے، جہاد کرتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ جہاد اکبر تو وہ ہے کہ آپ نے دن رات اپنی نفسوں سے لڑنا ہے، اپنی نفس سے مخالف چلنا ہے، آپ نے نفسوں سے جہاد کر کے اپنے اندر پاکیزگی کو پیدا کرنا ہے، آپ نے اپنے اندر شریعت، ظاہر میں شریعت کی پابندی کرنی ہے، اور باطن میں آپ نے علم معرفت، علم طریقت کے ذریعے اپنی روح کو، اپنے قلب کو پاک کرنا ہے۔ اور وہ جب پاک ہوگا، ظاہری بات ہے، جب پاک ہوگا، پاکیزگی آئے گی، تو اللہ کی ذات تو خود پاک ہے، وہ پاک صاف ہے، تو وہ پاک صاف چیزوں کو پسند کرتا ہے، پاک صاف چیزوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو آپ جیسے جیسے آپ میں پاکی آئے گی، آپ اللہ کی پسندیدہ بندے بنتے جاؤ گے نا، اس کا قرب حاصل ہوتا جائے گا، اور جب قرب حاصل ہوگا تو آپ ما سوا سے، نفسانی خواہشات سے، ان سے آپ پاک ہو جاؤ گے۔ دیکھیں، انسان کا سب سے بڑا المیہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا المیہ انسان کا کیا ہے؟ کہ انسان خواہش کا غلام ہو گیا۔ کس کا؟ خواہش کا غلام ہو گیا۔ اور خواہش کی غلامی کیا ہے؟ خواہش کی غلامی یہ ہے کہ ایک خواہش پیدا ہوئی، میں نے اس کی تکمیل کی، اور پھر اس خواہش نے ایک بچہ دیا، وہ بچہ کیا ہے؟ وہ بھی خواہش ہے۔ تو ایک سرکل ہے کہ آدمی اپنی خواہش، جد و جہد، تکمیل، پھر خواہش، پھر جد و جہد، پھر تکمیل، اس کے گرد گھومتا رہتا ہے۔ لیکن کب تک گھومتا ہے؟ وہ جب تک گھومتا ہے جب تک اس کو کوئی مرشد کامل نہیں ملتا۔ جب مرشد کامل مل جاتا ہے، وہ اپنی فیضان نظر سے اس کے لطائف کو اللہ کے ذکر سے جاری و ساری کر دیتا ہے، اور جب وہ ذاکر اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے،
تو پھر وہ نفس اور خناس سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور نفس خناس سے جب محفوظ ہوتا ہے تو اس کے اندر پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، اور جب پاکیزگی ہوتی ہے تو اللہ کا قرب ملتا ہے، اور جب اللہ کا قرب ملتا ہے تو ہدایت کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، اور جب ہدایت کا سلسلہ جاری ہوتا ہے اور ہدایت پہ فائز ہوتا ہے، پھر شیطان آگے باہر سے حملہ کرتا ہے۔ ہم شیطان کا کیس نہیں ہے، غور سے سنیں، ہم شیطان کا کیس نہیں ہے، ہم نفس اور خناس کے مارے ہوئے لوگ ہیں، ہم نفس اور خناس کے مارے ہوئے لوگ ہیں، چونکہ ہم نے نفس اور خناس کو پاک نہیں کیا، ذکر و اذکار شروع نہیں کیا، کسی کامل کی صحبت اختیار نہیں کی، کسی کے فیضان نظر سے نور نہیں لیا، اور خود بھی نور نہیں پیدا کیا، نہ ہم نے شریعت، ظاہری شریعت کی پابندی کی، نہ ہم نے باطنی ذکر و اذکار کو اپنایا، تو پھر مجھے ایک بات بتائیں نا، تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر تو آپ خواہش غلام ہیں، اور خواہش کا غلام جو ہوتا ہے نفس اور خناس کا شکار ہوتا ہے، اور وہ اس پہ مر جاتا ہے، شیطان اس کے پاس نہیں آتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، قیامت کے دن جب پیش کیے جائیں گے، اللہ سوال کرے گا میرا مالک کہ بتا زاہد تجھے کس نے برباد کیا، تو نے میری پیروی نہیں کی، مجھ سے محبت نہیں کی، تو میں فوراً اپنی جان چھڑانے کے لیے کہوں گا کہ مالک مجھے تو شیطان نے برباد کیا، تو شیطان کو پیش کیا جائے گا، مالک فرمائے گا لاؤ شیطان کو، شیطان سے سوال ہوگا کہ بھئی بتا تو نے اس کو زاہد کو برباد کیوں کیا، اس کو برباد کیوں کیا میرے بندے کو؟ تو شیطان کہے گا کہ مالک میں تو اس کو پہچانتا نہیں ہوں یہ کون ہے، میں تو گیا ہی نہیں، میں تو جانتا بھی نہیں ہوں کون ہے، تو میں بڑا حیران ہو جاؤں گا۔ تو وہ کہے گا مالک یہ تو نفس اور خناس کوئی پاک نہیں کر سکا، تو میں جا کے اس کے پاس کیا کرتا؟ تو میرے دوستوں، منتظکہ، تو دیکھیں جب تک تم اپنے تزکیہ نفس نہیں کرو گے اور یہ پاکی حاصل نہیں کرو گے، اور یہ پاکی کب حاصل ہوتی ہے؟ یہ جب حاصل ہوتی ہے کہ جب آپ کو اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ محبت کب ہوتی ہے؟ جب پاکی حاصل کرتے ہو۔ اب آپ بولے یہ کیا بات ہوئی کہ پاکی کب ملے گی؟ جب اللہ سے محبت ہوگی، اور اللہ سے محبت کب ہوگی؟ جب پاکی ملے گی۔ تو دوستوں بات یہ ہے کہ ہر کام کے لیے پہلے آپ سوچتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، تو ظاہری بات ہے آپ کے ساتھ نفس اور خناس اگر اندر ہے تو اللہ نے آپ کے ساتھ قلب بھی تو رکھا ہے، روح بھی تو رکھی ہے، یہ آپ کو کبھی کبھی یاد دلاتی ہے کہ یار تو کیا کر رہا ہے، کیوں دنیا میں لگا ہوا ہے؟ آتا ہے نہیں آتا خیال؟ ہوتا ہے نا، سب کو آتی ہے۔ یہ کیوں آتی ہے؟ یہ اسی لیے آتی ہے کہ جیسے ہی اس کو وقت ملتا ہے، نفس اور خناس سے آزاد ہوتا ہے وہ، تو وہ فوراً آپ کو کہتا ہے کہ یار یہ کیا کر رہا ہے، کن کاموں میں لگا ہے؟ تو اللہ کا ذکر کر، اللہ کو حاصل کر۔ اور جب آپ کا مائنڈ سیٹ، آپ کی سوچ بدلتی ہے، پہلے سوچ بدلتی ہے پھر عمل بدلتا ہے، جب سوچ ہی نہیں بدلے گی تو عمل کہاں سے بدلے گا؟ تو سوچ بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی قربت حاصل کریں، اور جب تک نماز حقیقت میسر نہ آئے تو خدا کے واسطے یہ ظاہری نماز بھی نہ چھوڑیں، ظاہری نماز بھی نہ چھوڑیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جس مسجد میں نماز ادا کرنے گئے ہوں وہاں کوئی اللہ کا ولی موجود ہو، وہ آپ کی طلب دیکھ کے آپ پہ نظر ڈالے اور آپ کو اللہ سے واصل کر دے۔ تو اللہ سے واصل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پاکی حاصل کی جائے، اور جو لوگ پاکی حاصل نہیں کر سکیں گے وہ نفس اور خناس میں ہی مارے جائیں گے، شیطان ان کے پاس آئے گا ہی نہیں، تو وہ اتنے بے خبر اور نامراد واپس لوٹیں گے۔ تو مجھے ایک بات بتائیں، پھر وہ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھائیں گے، اور کیا وہ چہرہ لے کے جائیں گے کہ، اور کیسے کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے امتی ہیں؟ تو لہٰذا جتنے دوست سن رہے ہیں بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دیکھیں یہ جو لفظ ہے نا قناعت، جس کے معنی صبر، یہ قناعت کب آتی ہے آدمی میں؟ سوال یہ ہے، قناعت آدمی میں جب آتی ہے کہ جب آدمی اپنی نفس کی عیاریوں کو، خناس کی عیاریوں کو سمجھ لیتا ہے، پھر وہ کہتا ہے مالک اب جو تو نے مجھے عطا کر دیا نا یہ میری اوقات سے بڑھ کے ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اب مجھے تو چاہیے۔ جب یہ چیز پیدا ہوتی ہے، اور اللہ خود فرماتا ہے کہ دیکھیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ان اللہ مع الصابرین، خدا فرماتا ہے کہ میں بے شک
صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں. ساتھ ہوں, غور کریں, ساتھ ہوں. نماز والے کے لیے نہیں کہا ساتھ ہوں. صرف دو جگہ اللہ نے فرمایا, ایک ذاکر کے ساتھ کہا فذکرنی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون, تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. یہاں کہا تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. یار ہماری کیا اوقات ہے کہ اللہ ہمارا ذکر کرے یار. ذکر کی برکت دیکھو, آپ ذکر کی برکت دیکھو کہ ہم اس کا ذکر کریں, وہ ہمارا ذکر کرے گا. اچھا یہ بات اللہ نے کیوں کہی؟ اس لیے کہی کہ وہ ہمیں سمجھانا چاہتا تھا کہ جب میرا ذکر کرو گے تو محبت پیدا ہوگی نا, میرا نام لوگے تو محبت پیدا ہوگی, وابستگی پیدا ہوگی, اور جب وابستگی ہوگی, محبت ہوگی, اور میں تمہاری طرف دیکھوں گا محبت سے, تو پھر وہ محبت عشق میں بدل جائے گی جب وہ دیکھے گا. تو بات یہ ہے کہ جب اللہ فرما رہا ہے کہ میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں, قناعت والے کے ساتھ ہوں. قناعت کیا ہے؟ قناعت صبر کا ہی نام ہے. قناعت صبر سے ہی نکلی. صبر و قناعت کیا ہے کہ جب آدمی یہ سوچ لیتا ہے یار بس اب اللہ نے جو دے دیا یہی مالک بہت ہے, مجھے کچھ نہیں چاہیے, بس وہیں سے اللہ کی نوازشیں عنایتوں کا شروع ہو جاتا ہے, عروج شروع ہو جاتا ہے اس پہ. تو یہ ساری چیزیں ہیں دوستوں اور ساتھیوں, وقت ضائع نہ کریں اور نفس کی چالوں کو سمجھیں. اور ایک چیز اور سمجھ لیں, یہ جو جسم ہے نا, جسم دیکھیں, یہ جو سستی, آپ نماز کا وقت آئے گا آپ کو سستی آئے گی. جسم کو پتا ہے, اس جسم کو پتا ہے کہ اگر میں پاک نہیں ہوا تو میں تو مر جاؤں گا, ختم ہو جاؤں گا, میں آگے جاؤں گا ہی نہیں, مجھے عذاب ہی نہیں ہوگا. اس کو نیا جسم دیا جائے گا. تو جسم مل جاتا ہے نفس اور خناس کے ساتھ, یہ ان سے مل کے آپ کو برباد کرتا ہے. عبادت کے لیے آپ کا دل نہیں چاہے گا, آپ کو سستی بھی آئے گی, سردی بھی لگے گی, یوں بھی ہوگا وہ بھی ہوگا. اس کو سمجھیں, آپ اس کو سمجھیں. یہ نماز قائم کریں. نماز اللہ سے محبت کی پہلی سیڑھی ہے, سمجھ لیں آپ, یہ پہلی سیڑھی ہے. جب آپ وضو کرتے ہیں اور جاتے ہیں اپنے رب کے لیے, آپ سوچیں نا سردی ہو گرمی ہو, آپ جا کے وضو کرتے ہیں. اللہ نے قرآن میں نے خود پڑھا ترجمہ ہے, اور اس میں مشقت بہت ہے نماز میں. اللہ نے فرمایا مشقت کا کام ہے. اور جب میں نے یہ پڑھا اور اس کے بعد تو پھر میری جو کیفیت ہوئی ہے, میں نے کہا اب نماز نہیں چھوڑنی. اب میرے رب نے کہا مشقت کا کام ہے, تو یہ نفس مجھے برباد کرتا ہے, یہ مشقت نہیں کرنے دیتا میرے رب کے لیے. میں نے اس دن سے طے کر لیا, میں نے نماز نہیں چھوڑنی. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, میرا رب کہہ رہا ہے مشقت کا کام ہے. تو یار اگر میں اتنی مشقت بھی نہ کر سکوں, میں رب کو سجدہ کرنے میں بھی کوتاہی کروں, سجدہ کرنے میں بھی میں ہیلوجت سے کام لوں, تو پھر کیا فائدہ میرا مخلوق ہونے کا اور میرا بندہ ہونے کا. تو پھر جب میں بندہ ہی نہیں بنوں گا تو وہ بندہ نواز کب بنے گا؟ وہ تو بندہ نواز اس وقت بنے گا جب میں بندہ بنوں گا. وہ بندہ نواز ہے, لیکن کن کے لیے؟ جو اس کے بندے ہیں. اور جب تم اس کے بندے ہی نہیں ملو گے تو وہ تم کو کیا نوازے گا یار. تو اس کے لیے دوستوں, اس کے لیے بات یہ ہے کہ دیکھیں جو فقیر اور صوفی ہوتے ہیں نا, میں 2-4 صوفیوں کے نام آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں صوفیوں کا سلسلہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے قدرت اللہ شہاب صاحب تھے, وہ بہت بڑے صوفی تھے. اور وہ کون تھے؟ شہاب نامہ لکھا انہوں نے. وہ 21 گریڈ کے CSS آفیسر تھے, اور اتنے انتہائی نیک انسان تھے, اور وہ علم باطن کو سمجھتے تھے, بزرگوں کی نظر میں تھے, صوفی تھے. تو وہ انہوں نے ایک نام پیدا کیا, لیکن ان کا سلسلہ کیوں نہیں چلا کہ انہوں نے باقاعدہ پیری مریدی کو اختیار نہیں کیا, لیکن صوفی تھے. اسی طرح صوفی برکت علی کا نام سنا ہوگا, وہ بھی ایسے صوفی تھے. اس کے علاوہ آپ نے ایک نام سنا ہوگا حمید گل, میں آپ پر راز بتاؤں, یہ بھی صوفی تھے. حمید گل بھی زبردست قسم کے صوفی تھے. اسی طرح ایک اور صوفی گزرے ہیں, ابھی ان کا نام میرے ذہن سے, یہ سارے ایسے صوفی تھے. میں وہ صوفی بتا رہا ہوں جو دنیا میں تھے, جو دنیا میں تھے, جو نوکریاں کر رہے تھے. جیسے اشفاق حسین تھے, یہ بھی صوفی ہیں. واصف صاحب, یہ بھی صوفی. یہ وہ صوفی تھے جو دنیا میں تھے, ہماری طرح کام کر رہے تھے اور اپنی نوکری سر انجام دے رہے تھے, مخلوق کی خدمت کر رہے تھے, پکے صوفی تھے. لیکن صوفی کون ہوتا ہے؟ صوفی وہ ہوتا ہے جو کبھی کبھی اپنے اندر جھانکتا ہے. صوفی کی بہت آسان تعریف بتاتا ہوں آج میں آپ کو, اتنی آسان تعریف کوئی نہیں بتائے گا. صوفی وہ ہوتا ہے
جو کبھی کبھی اپنے اندر جھانکتا ہے، اپنے اندر جھانک کے دیکھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، وہ صوفی ہوتا ہے۔ صوفی کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے اندر وقتاً فوقتاً جھانک کے چیک کرتا رہتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اندر کیا ہے، میرے رب کی محبت ہے نہیں ہے، اور پھر اس محبت کے لیے وہ راستے اختیار کرتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھو زندگی بہت عارضی ہے، اس کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں کو ضائع نہ کریں، اللہ کی محبت پیدا کریں، اور اللہ کی محبت صرف ذکر و اذکار سے پیدا ہوگی، اللہ کا نام لینے سے ہوگی، اس کا قرب حاصل ہوگا، اور کسی کی فیضان نظر سے ہوگی۔ تو فیضان نظر بھی انشاءاللہ آ جائے گی، پہلے ذاکر تو بنے، زبان کو تو ذکر سے تر کریں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ نے اس کو ذکر و اذکار دے دیا، لگا دیا کام میں، وہ کرتا رہا 20 سال 22 سال گزر گئے۔ اس نے بولا یار کچھ بھی نہیں ہوا، مجھے تو کوئی چیز نہیں ملی، کوئی کرامت نہیں ملی، کچھ نہیں ہوا، بیکار، میں نے 22 سال لگا، میں واپس جاتا ہوں۔ شیخ سعدی کی خدمت میں حاضر ہوا، فرمایا کہ میں تو چلا حضرت صاحب، سامان باندھا۔ بولا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگا آپ نے مجھے ذکر دیا، میں زبان سے ذکر کرتا ہوں، میرے اندر تو کچھ بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے، آج تک کوئی میں نے محسوس نہیں کیا، صرف میری زبان ذکر کرتی ہے، میرے اندر تو کوئی تبدیلی نہیں ہے، میں تو ویسے ہی ہوں جیسے عام لوگ ذکر کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ پورا جسم یہ تجھے اللہ نے عطا فرمایا، اور وہ اس پورے جسم کا مالک ہے، وہ پورے جسم کا خالق ہے، یہ اس کی میراث ہے، یہ اس کی وراثت ہے، تیری نہیں ہے۔ ارے تو خوش نصیب ہے کہ اللہ نے تیرے جسم میں سے زبان کو قبول کر لیا اور اس کو ذکر میں لگا دیا۔ ابھی تو تیرے زبان کو اس نے قبول کیا ہے، پھر تیرے پورے جسم کو بھی قبول کرے گا۔ تو وہ وہیں قدموں میں پڑ گیا اور اس نے کہا کہ آپ نے کیا میرے پہ راز کھول دیا، میں تو سمجھتا زبان کا ذکر بھی بیٹا، میرے دوستوں، ساتھیوں، چھوٹے بھائیوں، زبان کے ذکر کو بھی کم نہیں سمجھنا، ذریعہ ہے، قلب تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اظہار کا ذریعہ ہے۔ آپ رو کے جب زبان سے روتے ہو تو ماں دودھ دیتی ہے، جب زبان سے رو گے تو پھر وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرماتا ہے میرا رب۔ تو زبان کو، روحوں کو، لطائف کو، سب کو بیٹا اللہ کے ذکر میں لگانا ہے، محنت کرنی ہے، اور انشاءاللہ ہمارے سرکار کا وہ فیضان نظر ہے، آپ ذکر میں لگ جاؤ۔ وہ کہتے ہیں، اب میں آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں، بڑی زبردست بات ہے، دیکھیں سرکار گوشائی کی آپ کیسٹیں سنیں اور دیکھیں، سرکار جب کسی کو ذکر دے رہے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں، آپ دیکھیے گا کیسٹیں، تو اس میں سرکار فرماتے ہیں کہ آنکھیں بند کرو، پڑھو اللہ اللہ اللہ، اور پھر سرکار کہتے ہیں چھو چھو، ایک آواز آتی ہے چھو، سن لینا آپ، اور اس کے بعد سرکار کہتے ہیں جاؤ اللہ کا ذکر کرو، 1 دن 3 دن 7 دن اپنی قسمت آزماؤ، یا چل جائے تو دعا دے دینا، نہ چلے تو 7 دن اللہ کا ذکر کرنے کا ثواب تو ملے گا نا۔ تو سرکار سے عرض کی، سرکار جب آپ ذکر دیتے ہیں تو چھو کی آواز آتی ہے، چھو کیا ہے سرکار سے پوچھا گیا، چھو کیا ہے سرکار؟ سرکار نے فرمایا یار رب نے ہمیں کہا کہ ریاض میں نے انسان میں روح پھونکی تو چھو پھونک دے۔ بولا مالک چھو کیا ہے؟ بولا ہماری محبت، جس کو تو چھو کرے گا وہ ہمارا ہو جائے گا۔ تو یہ ان کی چھو کا اثر ہے کہ لاکھوں لوگ ذاکر قلبی ہو کے اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ ہم جیسے گناہگار بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، پولیس میں نوکری کی، سب کچھ کیا، دنیا گھومی، ہر کام کیا، لیکن سرکار کی چھو نے آج تک لفظ اللہ کے آگے پیچھے گھما کے رکھا ہوا ہے، بس ہم وہیں پھر رہے ہیں، لفظ اللہ، بس اللہ اللہ اللہ، میرا حبیب اللہ، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سکے کے بیٹا 2 رخ ہیں، اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہو گئے تو رب آپ کا ہو گیا، رب آپ کا ہو گیا تو وہ آپ کے ہو گئے، دونوں ایسے ہیں، یہ 2 چیزیں، یہ ساری ان کی نوازشیں، ان کی عنایتیں، اور یہ خاص سلسلہ ذکر کا جو ہے نا، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص سلسلہ ہے اس امت کے لیے، اور یہ ایسا سلسلہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ لوگ تو اتنے بڑے بڑے شیجرے اپنے بتاتے ہیں، بولا یار تم تو خوش نصیب ہو، درمیان میں ہے کوئی نہیں، ہمیں اور حضور ہیں، ہمیں اور حضور ہیں،
تمہارا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں، ہمارا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں. اتنی جلدی یہ سلسلہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ درمیان میں کوئی نہیں ہے، ہمیں اور حضور ہیں بس. تو یہ ذکر و اذکار کی وہ تعریفیں ہیں. اور یہ اویسیہ سلسلہ ہے، اویسیہ منتہی. اس میں ہاتھ پہ ہاتھ ظاہری بیعت نہیں ہوتی، یہ روحانی بیعت ہوتی ہے. اور سرکار فرماتے تھے ہم آپ کو پاک کریں گے اور پاک کرا کے حضور کے ہاتھ پہ لے آ کے بیعت کرائیں گے، چاہے وہ آج کرائیں چاہے وہ تمہاری قبر کی زندگی میں کرائیں. تو یہ ساری چیزیں آپ ذکر و اذکار کی اہمیت کو بیٹا سمجھیں، اور ذکر سے اپنے سینے کو، اپنے لطائف کو منور کریں، اپنے دماغ کو پاکیزگی. اور قلب جب ذکر کرے گا اور بلڈ اللہ اللہ کرے گا تو پوری جو آپ کا جسم ہے اس میں خون جو ہے نا وہ پاک ہو کے جائے گا. آپ کی سوچ پاک، آپ کی نظر پاک، آپ کا سننا پاک. آپ یقین کریں مطلب اتنا کچھ ہو جائے گا نا آپ کو اندازہ نہیں ہے. اب شاہ صاحب کچھ فرمائیں گے. وہ ذرا سا اور بتائیے کہ وہ اتقوا فراست المومن کہ مومن کی فراست دیکھیں بات اللہ کے نور سے دیکھتا ہے آنکھوں میں. گردش کرے گا پھر. تو ظاہری بات ہے جب حضور کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ نوافل کے ذریعے اور ذکر و اذکار کے ذریعے، دونوں باتیں، نوافل کے ذریعے، دو حدیثیں ذکر و اذکار کے ذریعے، کہ مومن اتنا آگے بڑھ جاتا ہے میری محبت میں کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. اللہ فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں. پھر بولتا وہ، زبان اس کی ہوتی ہے بولتا میں ہوں، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں پکڑتا میں ہوں، پاؤں اس کے ہوتے ہیں چلتا میں ہوں. تو یہ رب تو دیکھیں نا، رب کہیں نہیں سماتا قلب مومن کے علاوہ، کہیں رب نہیں سما نہیں سکتا میرا رب. سمائے گا قلب مومن میں بس، اور کہیں نہیں سماتا میرا رب. قلب مومن بیت اللہ، قلب مومن بیت اللہ، عرش اللہ. بس یہ ساری باتیں. زاہد صاحب آج ماشاءاللہ صوفی سید زاہد حسین صاحب نے آج محفل گرما دی. تو زاہد صاحب نے جتنی باتیں، صوفی سید زاہد حسین صاحب نے جتنی باتیں آپ سے کی بہت توجہ سے، یہ نہیں کہ آپ جائیں اور بھول جائیں. تفکر کیجئے گا، تفکر کیجئے گا. آپ سب جتنے بھی لوگ سامنے بیٹھے ہیں